یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ زخرف کی آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 15 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ آیت نمبر 9 کے حوالے سے سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقیدے کا ذکر کس انداز میں کیا ہے اور اس میں توحید کی حقیقت کو کس طرح واضح کیا گیا ہے۔ آیت 13 تا 15 کے حوالے سے کہ اس میں سواریوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں اور شکر گزاری کی اہمیت پر کیا زور دیا گیا ہے اور مشرکین کے شرک کو کس طرح تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے بنائے آسمان اور زمین تو یقیناً کہیں گے کہ یہ بنانے والا ہے وہ زبردست اور علم والا، وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور رکھ دی تمہارے لیے اس میں راہیں تاکہ تم راستہ پاؤ، اور جس نے اتارا آسمان سے پانی خاص انداز سے، پھر ابھار کھڑا کیا ہم نے اس میں سے ایک مردہ دیش کو، اسی طرح تم کو بھی نکالیں گے، اور جس نے بنائے سب چیز کے جوڑے اور بنا دیا تمہارے لیے کشتیوں کو اور چوپایوں کو جس پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ چڑھ بیٹھو تم اس کی پیٹھ پر، پھر یاد کرو اپنے رب کا احسان جب بیٹھ چکو اس پر، اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے بس میں کر دیا ہمارے عشق کو اور ہم نہ تھے اس کو قابو میں لا سکتے، اور ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ٹھہرائی ہے انہوں نے حق تعالیٰ کے واسطے اولاد اس کے بندوں میں سے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ آیت کے حوالے سے، آیت نمبر 9 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقیدے کا ذکر کس انداز میں کیا ہے اور اس میں توحید کی حقیقت کو کس طرح واضح کیا ہے۔ مشرکین سے جب یہ پوچھا جاتا کہ کائنات کی بڑی چیزیں یعنی آسمان،
زمین، چاند، سورج، بادل، یہ سب کس نے بنائے؟ تو اس بارے میں وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا بنانے والا ہے۔ اس میں اپنے معبودان باطلہ کو شامل نہیں کرتے تھے، بلکہ بتوں کو اور معبودان باطلہ کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ جانتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک شرک ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے بار بار ان کو اس انداز میں کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین جو کہ مخلوقات میں، کائنات میں بڑی چیزیں ہیں، یہ کس نے پیدا کی ہیں، تو وہ ان کی نسبت اپنے بتوں کی طرف ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف کریں گے۔ تو جب یہ بات ہے تو فرمایا کہ جس ذات نے تنہا یہ عظیم مخلوقات آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو پھر عبادت کی بھی وہ تنہا مستحق ہوگی۔ تو یہ بات تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے، لہٰذا توحید خود ان کے اعتراف سے ثابت ہو گئی۔ یعنی جب وہ خود اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ان کا بنانے والا ہے، تو پھر یہ بات اس کے ساتھ خود ہی آ جاتی ہے اور ثابت ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ ہی ان کی عبادت کا مستحق ہے، اور بت اور معبودان باطلہ ان کی عبادت کے مستحق ہرگز نہیں ہیں۔ آیت 13 اور 15 کے حوالے سے سواریوں کا اس آیت میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور شکر گزاری کی اہمیت پر کیا زور دیا گیا ہے، اور مشرکین کے شرک کو کس طرح تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ انسانی استعمال کی تمام سواریاں، خواہ وہ ان کی تیاری انسانی صنعت کو اس میں دخل ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بہرحال یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک صاحب عقل اور صاحب ہوش و حواس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، غفلت اور بے پرواہی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اس پر دھیان دے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر انعام ہے، اور میں اس سواری کو اپنے لیے قابو نہ کر سکتا تھا، لہٰذا مجھے اس کے شکر کی ادائیگی اور عاجزی اور انکساری کرنا میرے اوپر لازم ہے۔ ایک کافر اور مومن میں یہی فرق ہوتا ہے کہ کائنات کی نعمتوں کو تو دونوں استعمال کرتے ہیں، لیکن کافر انہیں غفلت اور بے پرواہی سے استعمال کرتا ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کے انعامات کا استحضار کر کے اپنا سر نیاز اس کے حضور میں جھکا دیتا ہے۔ اسی مقصد سے قرآن و حدیث میں مختلف کاموں کے انجام دیتے وقت کی مختلف دعائیں مذکور ہیں، اور صبر اور شکر کے مضامین پر مشتمل دعائیں تلقین کی گئی ہیں۔ ان دعاؤں کے اندر نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار ہوتا ہے، بلکہ بندے کی عاجزی اور انکساری کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور صبر اور شکر کی تلقین اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ اگر انسان اپنی روزمرہ زندگی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان دعاؤں کو اپنا معمول بنا لے تو اس کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول شدہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کچھ سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔